15 نومبر سن 1938 کی بات ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح کی صاحبزادی دینا جناح نے نیول واڈیا نامی ایک پارسی نژاد عیسائی نوجوان سے شادی کر لی۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جناح اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر دینا جناح کو اس شادی سے باز رکھنے کی تمام تر کوششیں کیں، مگر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ شادی میں شرکت نہ کرنے کے باوجود وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے اس اہم دن پر گلدستہ بھیجنا نہیں بھولے۔ انہوں نے یہ گلدستہ اپنے ڈرائیور عبدالحی کے ذریعے بھجوایا تھا۔ دینا جناح محمد علی جناح کی اکلوتی صاحبزادی تھی۔ 1929 میں صرف 10 برس کی عمر میں وہ اپنی والدہ رتی جناح کے سائے سے محروم ہو گئی تھیں، جس کے بعد محمد علی جناح نے فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان کے بجائے انگلستان میں سکونت اختیار کریں گے۔ چنانچہ وہ اپنی بہن فاطمہ جناح اور دینا جناح کے ساتھ لندن منتقل ہو گئے۔ محمد علی جناح نے دینا کو کانوینٹ اسکول میں داخل کروایا، مگر انہیں سن 1934 میں ہندوستان لوٹنا پڑا۔ ان کی واپسی سے پہلے ہی ممبئی کے مسلمانوں نے انہیں اپنی زندگی کے لیے مجلس قانون ساز اسمبلی کا رکن منتخب کر لیا تھا۔ چنانچہ واپس آتے ہی وہ سیاسی سرگرمیوں میں بری طرح مصروف ہو گئے اور ان کا اور محترمہ فاطمہ جناح کا زیادہ تر قیام دہلی میں رہنے لگا۔ سن 1936 میں محمد علی جناح نے دینا کو بھی ہندوستان واپس بلا لیا۔ انہوں نے اپنی مصروفیات کے پیش نظر دینا کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اسے ان کے ننیال میں چھوڑ دیا جائے۔ یہ فیصلہ اس حوالے سے تو بڑا اچھا ثابت ہوا کہ دینا کو ایک محبت سے بھرپور فضا میسر آ گئی، مگر اس حوالے سے بڑا نقصان دہ ثابت ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ ایک سراسر غیر اسلامی ماحول میں ڈھل گئیں۔ سر ڈنشا پیٹٹ اور لیڈی پیٹٹ پارسیوں کے انتہائی معزز اراکین میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا خاندان بہت آزاد خیال اور جدت پسند واقع ہوا تھا۔ دینا آہستہ آہستہ اس ماحول کے رنگ میں رنگتی چلی گئیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ رفتہ رفتہ اسلام اور اس کی رسم و رواج حتیٰ کہ اپنے والد کے اصولوں سے دور ہٹتی چلی گئیں، یہاں تک کہ انہوں نے ایک پارسی نژاد عیسائی شخص نیول واڈیا سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ جب قائد اعظم کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہیں سخت فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے پہلے تو خود دینا کو اس روش پر چلنے سے روکنا چاہا، انہیں سمجھایا بجھایا اور افہام و تفہیم سے کام لینے کر اسے اپنے خیالات پر نظر ثانی کی ترغیب دی۔ اس کے بعد انہوں نے مشہور مسلمان رہنما مولانا شوکت علی کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ دینا کو اسلام کے اصولوں اور ان کی اہمیت سے روشناس کروائیں، مگر وہ بھی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود دینا کے خیالات میں تبدیلی پیدا کرنے میں ناکام رہے۔ قائد اعظم کے ایک دوست جسٹس ایم سی چھاگلا نے اپنی سوانح حیات روزی زند دسمبر میں لکھا ہے، جناح نے حسب معمول اپنی نادر شاہی انداز میں دینا سے کہا کہ ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکے موجود ہیں، وہ جسے پسند کرے گی اسی کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے گی۔ اس پر دینا نے جو حاضر جوابی میں اپنے باپ سے بڑھ کر تھیں برجستہ کہا، بجان ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکیاں موجود تھیں، آپ نے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی؟ دینا نے اپنی شادی کے ایک طویل عرصے بعد اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ پاپا نے میری بات سکون سے سننے کے بعد انتہائی متانت سے جواب دیا، میری پیاری بیٹی، تمہاری ممی نے بھی مجھ کو منتخب کرنے کے بعد اپنے ڈیڈی سے شادی کی اجازت طلب کی تھی، جو انہوں نے بطبیب خاطر دے دی تھی۔ میں بھی تمہیں اس کی خوشی کے ساتھ اجازت دوں گا، لیکن شرط ایک ہے، وہ یہ کہ تمہارا ہونے والا شوہر اسلام قبول کر لے تاکہ تمہارا نکاح اسلام کی شرط کے مطابق ہو سکے۔ پھر پاپا نے نہایت شفقت سے مجھے ازدواجی زندگی کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی عقائد میں ہم آہنگی سے ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے میں بہت مدد ملتی ہے۔ پاپا نے یہ سب باتیں کسی قسم کے جذبات سے مغلوب ہوئے بغیر نہایت پرسکون لہجے میں کہیں۔ مجھے خوب معلوم تھا کہ پاپا کا ایک ایک لفظ معنی رکھتا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ میری زندگی کا پہلا فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ میں نے پاپا سے وعدہ کیا کہ میں اپنے شوہر کے اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں گی، اور اگر ضرورت پڑی تو اس سلسلے میں پاپا کی رہنمائی بھی حاصل کروں گی۔ جب میں نے مسٹر واڈیا سے شادی سے پہلے اسلام قبول کرنے کے متعلق کہا تو انہوں نے ایسا کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اب میرے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو میں اپنے باپ کی خواہشات کے مطابق مسٹر واڈیا سے شادی کرنے سے انکار کر دوں، یا مسٹر واڈیا سے شادی کر کے باپ کی ناراضگی مول لے لوں۔ میں نے دل سے کہا کہ واڈیا سے شادی کر لینی چاہیے، باپ آخر باپ ہے، چند دن، مہینے، ہفتے یا زیادہ سے زیادہ چند ماہ ناراض ہونے کے بعد خود بخود مان جائیں گے۔ چنانچہ میں نے ایک دن پاپا کو اپنے ارادے دیا۔ میری باتیں سننے کے بعد پاپا نے برف کسی ٹھنڈک کے ساتھ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹی تم جانتی ہو تمہارے سوا میری اور کوئی اولاد نہیں، جتنی محبت ہے اس کا اندازہ لگانا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ میرا بیٹا بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے لے دے کر زندگی میں تم ہی میری آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز ہو۔ لیکن اب تم بالغ ہو، میں تمہارے فیصلے میں دیوار بننا پسند نہیں کرتا۔
اب تم میرا فیصلہ بھی سن لو، اگر تم نے جان بوجھ کر برضا اور رغبت ایک غیر مسلم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو تم شرع محمدی کے مطابق مسلمان نہیں رہ سکتی، تم مرتد قرار پاؤ گی۔ اسلام خون کے رشتوں کو قبول نہیں کرتا، اس لیے اس کے بعد تم میری اصطلاحی بیٹی تو شاید کہلا سکو، لیکن در حقیقت تم میری بیٹی اور میں تمہارا باپ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اس فیصلے کے بعد جو ہی تم میرے گھر کے چار دیواری سے باہر پاؤں رکھو گی، تمہارے اور میرے درمیان تمام تعلقات منقطع و متسور ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر توقف کے بعد پاپا نے ایک قدرے جذباتی لہجے میں کہا، کاش میں تمہیں تمہارے فیصلے سے باز رکھ سکتا، کاش تمہیں معلوم ہوتا میرے سینے میں باپ کے دل کی، جس کی ایک ایسی ہی بیٹی ہو، کیفیت کیا ہے، لیکن میں اسلامی احکام کے آگے اپنے آپ کو بے بس اور لاچار پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر پاپا گردن جھکائے ہوئے میرے سسکیوں کے درمیان اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ جب میرے پاپا مجھ سے یہ گفتگو کر رہے تھے تو ان کی آنکھوں، ان کا چہرہ کسی اور ہی دنیا کی نظر آتے تھے۔ قائد اعظم کے بیشتر سوانح نگاروں نے، جن میں سٹینلے ویلپرٹ تک شامل ہیں، یہ لکھا ہے کہ قائد اعظم نے شادی کے بعد اپنی لاڈلی بیٹی سے کبھی گفتگو نہیں کی۔ بعد مصنفین نے یہاں تک لکھا کہ جب قائد اعظم شدید علیل ہوئے اور ان کے زندہ بچنے کا کوئی امید نہ رہی تو دینا نے باپ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، مگر قائد اعظم نے اس ملاقات کی بھی اجازت نہیں دی۔ اس طرح وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے اور زندگی کی آخری سانس تک وہ دینا اور دینا ان کی شکل نہ دیکھ سکی، مگر حقائق کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ دینا اپنی ایک یادداشت میں تحریر کرتی ہیں کہ میرے والد اگرچہ اپنے جذبات کو چھپانے والے شخص تھے، لیکن وہ ایک محبت کرنے والے باپ تھے۔ میری ان سے آخری ملاقات سن 1946 میں ممبئی میں ہوئی۔ وہ نئی دہلی سے آئے تھے، جہاں وہ اہم انتہائی مذاکرات میں مصروف تھے۔ انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے اور میرے بچوں کو چائے پر مدعو کیا۔ وہ ہم سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس وقت میری بیٹی ڈائنا 5 برس کی تھی اور بیٹا نسلی 2 برس کا تھا۔ وہ تمام تر وقت بچوں اور سیاست کے بارے میں بولتے رہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ پاکستان ناگزیر ہے۔ وہ دہلی میں انتہائی مصروف وقت گزار کر آئے تھے، مگر ہمارے لیے تحفے خریدنا نہیں بھولے تھے۔ جب ہم ان سے رخصت ہونے لگے تو وہ نسلی کو بازوؤں سے جکڑنے کے لیے جھکے۔ ان کی سرمئی ٹوپی جو وہ اب اکثر پہننے لگے تھے اور جو انہی کے نام کی نسبت سے جناح کیپ کہلانے لگی تھی، نسلی کے ہاتھ میں آ گئی۔ میرے والد نے اگلے ہی لمحے وہ ٹوپی نسلی کے سر پر رکھ دی اور بولے، میرے بچے یہ تمہاری ہوئی۔ نسلی یہ تحفہ پا کر بہت خوش ہوا۔ مجھے یہ واقعہ اس لیے ہمیشہ یاد رہے گا کہ اس سے میرے والد کی وہ بے کرام محبت ظاہر ہوتی ہے جو ان کے دل میں میرے اور میرے بچوں کے لیے تھی۔ میرے والد کے کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ وہ بہت متکبر تھے۔ یہ غلط ہے۔ دراصل وہ جیسے کو تیسا کے قائل تھے۔ وہ میری طرح ایک بہت نجی شخص تھے۔ اصولوں کی خاطر وہ اپنا سر ہمیشہ اونچا رکھتے تھے۔ وہ خود سے اور دوسروں سے عوامی یا ذاتی زندگی میں کبھی جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے۔ جب لوگ ان کے بارے میں غلط سلط باتیں کرتے ہیں تو مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ ایسے لوگ جو ان سے کبھی ملے تک نہیں، وہ بھی میرے اور میرے والد کے تعلق کے حوالے سے غلط باتیں بیان کرتے ہیں۔ وہ میرے والد کو عام انسانوں کی سطح پر لانے کے لیے داستان ترازیوں سے بھی گریز نہیں کرتے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ برصغیر نے مسلمانوں کے بہت سے رہنما پیدا کیے، مگر میرے والد کے علاوہ کسی نے انہیں ایک عدال ملک نہیں دلوایا۔ اہل پاکستان کو اگر میرے والد پر فخر ہے تو بالکل ٹھیک فخر ہے۔ جناح نہ ہوتے تو پاکستان بھی نہ ہوتا۔ قائد اعظم اور دینا میں قیام پاکستان سے کچھ پہلے تک باقاعدہ خط و کتابت بھی رہی۔ اسلام آباد میں حکومت پاکستان کے ڈپارٹمنٹ آف آرکیائیوز میں دینا کے ایسے کئی خطوط موجود ہیں جو انہوں نے اپنے عظیم باپ کو وقتاً فوقتاً تحریر کیے تھے۔ ان خطوط کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ دینا اپنے باپ کی سیاسی سرگرمیوں سے نہ صرف لمحہ بلمحہ باخبر رہتی تھیں بلکہ ان پر اظہار رائے بھی کرتی رہتی تھیں۔ قیام پاکستان کے بعد دینا اپنے بچوں کے ہمراہ بمبئی میں مقیم رہیں۔ ایک روایت کے مطابق قائد اعظم کی علالت کی خبریں سن کر دینا نے ان کی عیادت کے لیے پاکستان آنا چاہا، مگر قائد اعظم کی ذاتی ہدایات کے باعث انہیں ویزا جاری نہیں کیا گیا۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم وفات پا گئے۔ 12 ستمبر 1948 کو صبح 8:15 بجے گورنر جنرل کا ایک طیارہ خصوصی طور پر انڈیا گیا، جہاں سے وہ دینا کو لے کر شام 5:15 بجے واپس کراچی آ گیا۔ اس وقت تک قائد اعظم کی تدفین نہیں ہوئی تھی۔ روزنامہ جنگ کراچی میں تدفین کی خبر رقم کرتے ہوئے تحریر کیا گیا، قائد اعظم کی اکلوتی صاحبزادی مسز نیوال واڈیا ایک خاص طیارے میں ممبئی سے کراچی پہنچیں تاکہ اپنے مرحوم باپ کا آخری دیدار کر لیں۔ اسی خبر میں آگے چل کر مزید کہا گیا کہ مس فاطمہ جناح علل صبح سے برابر رو رہی تھیں۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھیں اور ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ قائد اعظم کی صاحبزادی کے آ جانے سے ذرا آپ کو تسلی ہوئی۔